بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جمعۃ المبارک ہے، اس میں مسنون اعمال کیا ہیں؟ عام طور پہ ہم جمعہ مبارک کہہ دیتے ہیں لیکن اعمال نہیں کرتے۔ ہمیں اگر اچھے اعمال کرتے تو اعمال مبارک ہیں، نیک اعمال، اچھے اعمال، نوافل کا پڑھنا، صلاۃ الحاجت کا پڑھنا اور جو ہے سورہ کہف کا پڑھنا، یہ اعمال مبارک ہیں۔ اور یہ چونکہ جمعہ کا دن جو ہے شعائر اسلام میں سے ہے، اس لیے وہ اچھا ہو جائے۔ کہتے فالمستحب فی یوم الجمعۃ لمن یحضر الجمعۃ ان یدہن ویمس طیبا یلبس احسن ثیابہ ان کان عند ذلك ویغتسل لأن الجمعۃ من اعظم شعائر الاسلام ویستحب ان یکون المقیم لها على احسن وصف۔ تو ترغیب وغیرہ میں روایت آئی ہے اور فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ اعمال کرے گا انشاءاللہ اس کو ہر قدم پر 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا اجر ملے گا اور 100 روزہ رکھنے کا اجر ملے گا۔ تو پہلے کیا ہے؟ غسل کرنا، اور میسر ہو چیزیں غسل کرنا، یہ سنت ہے، غسل کرنے پہ الگ اجر ہے۔ اور ان اعمال میں بھی شریک اچھے کپڑے پہننا جو اس وقت اس کے پاس موجود ہے، یلبس احسن ثیابہ، کہ اچھے کپڑے پہنیں جو اس کے پاس موجود ہوں، اگر وہ ان کے پاس موجود ہوں، اگر نہیں ہے تو جو بھی ہے اور وہ پہن لیں۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ مسجد جانا، جلد جانا، مسجد جلدی جانا، یعنی اپنے اعمال کو چھوڑ دینا۔ قرآن پاک میں آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ خرید و فروخت کو بالکل چھوڑ دو اور سیدھے مسجد جاؤ، تیاری کرو، جمعے کی تیاری میں لگ جانا، اعمال کرنا اور جو ہے غسل کرنا، کپڑے بدلنا، اس میں لگ جائے۔ اور مسجد کی طرف پیدل جانا، اس پہ ہر قدم پہ اجر ملے گا۔ ویسے بھی یہ من خرج من بیتی متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ فاجرہ اجر الحاج المحرم، کہ جو آدمی فرض کی نیت سے نکلتا ہے گھر سے وضو وغیرہ کر کے تو اس کو ایسا اجر ملتا ہے جیسے کہ احرام باندھ کر حج کے لیے جا رہا ہو۔ اور اسی طرح پھر امام کے سامنے جا کر بیٹھنا، پوری کوشش کرے امام کے سامنے کی، یہ تبھی ہوتا ہے ممکن جب پہلے جائے۔ بعض رات کو جلدی آگے بیٹھنے کا شوق تو ہوتا ہے لیکن دیر سے جاتے ہیں، اگلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، اگلی صف میں کوشش کرتے ہیں لیکن دیر سے جاتے ہیں، اس کا پھر کیا کرتے ہیں؟ لوگ مسلمانوں کی گردنیں پھلانگ کے جاتے ہیں۔ تو اس نفلی عبادت سے آگے بیٹھنے کے اجر سے، اگلی صف میں نماز پڑھنے کے اجر سے زیادہ یہ گناہ ہے کسی مسلمان کی گردنیں پھلانگ کے جانا۔ اور خطبہ غور سے سننا، ویسے بھی خطبے کے اندر کوئی لغو کام نہیں کرنا، خاموشی سے، اور خطبہ جو ہے وہ غور سے سننا، یہ ضروری ہے۔ یہ کہنا بھی کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسرا اگر نفل سنت پڑھنے لگا یا کوئی بات کرے اس کو خاموش کرانا بھی جائز نہیں، چاہے کہ خود بات کرے۔ اور پھر جو ہے کوئی بیہودہ لغو کام نہ کرنا، کوئی لغو بات نہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ مسواک کرنا اور تیل لگانا، غسل کیا اس کے بعد تیل لگایا، یہ بھی ہے، اور خوشبو لگائی، یہ بھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے جمعے کا دن اچھا بن جائے، کیوں؟ اس لیے فرمایا تو چونکہ جمعے کا دن جو ہے وہ شعائر اسلام میں سے ہے، کیوں؟ لأن الجمعۃ من اعظم شعائر الاسلام فیستحب ان یکون المقیم لها علی احسن وصف، اس لیے کہتے ہیں یہ شعائر اسلام میں سے ہے اور چاہیے کہ مقیم کے لیے کہ اچھے طریقے سے ہو، اچھا جمعہ ہو جائے، اس کے اعمال ہو جائے۔ اور فرمایا جو آدمی سورہ کہف پڑھے گا، ایک تو اللہ پاک نور سے بھر دیں گے اس کے پوری فضا کو، دوسرا فرمایا 8 دن تک یعنی اگلے جمعے تک ہر قسم کے فساد سے، مصیبت سے یہ محفوظ رہے گا، یہاں تک کہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے جمعہ کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سنیں، اس پر عمل کرنے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔